ہم لوگوں نے، بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہم لوگوں نے دینی خدام کو اپنا خادم سمجھ رکھا ہے. خادم ہے لوگوں کا. کام ہی کیا ہے صاحب؟ مسجدوں کا کام ہے امامت کرنا، کام ہے ان کا. مؤذنی کرنا کام ہے ان کا. تنخواہ نہیں دے رہے ہیں کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ ایک امام، ایک بیچارہ ٹیوشن پڑھانے والا آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے تو آپ کیا تنخواہ دیں گے اس کو؟ کیا قرآن کی، کیا حدیث کی، کیا دین کی کوئی قیمت لگا سکتے ہیں آپ؟ کس کی مجال ہے کہ قرآن و حدیث کی قیمت لگا سکے؟ لیکن بڑا احسان کر دیا آپ نے. امام کو تنخواہ دے دی تو یہ سمجھ رکھا کہ صاحب تنخواہ دی ہم نے. تنخواہ کبھی غور کیجئے معنی پر. تن کے معنی جسم کے ہیں اور خواہ کے معنی چاہنے کے ہیں. ایک جسم کو جتنی ضرورت پڑتی ہے اس کا نام تنخواہ ہے. کبھی غور کر لیں ہم نے دینی خدام کو کیا تنخواہ دیا. ہمارے اپنے گھر کے اخراجات سے دینی خدام کے اخراجات کو بھی کبھی کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ان کی ضرورتیں کیسے تکمیل پاتی ہیں. مسجدوں کی کیا تنخواہیں ملتی ہیں امام کی اور مؤذن کی، اور دینی خدام کو، ٹیوشنز پڑھانے والوں کو کیا آپ دیتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اخراجات کا عالم یہ ہے کہ ماہانہ 30 35 40 ہزار میں بھی رونا آپ کا برابر برقرار ہے، اور دینی خدام کو 8 10 ہزار 15 ہزار تنخواہ دے دی تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا. بیماریاں ان کے گھر لگی نہیں ہیں؟ کیا ضرورتیں ان کے پاس نہیں ہیں؟ کیا شادی اور ضرورتوں کا مواقع ان کے پاس نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وقت کی نزاکت ہے. یہ دینی خدام کو اپنا مقتدا بنائیے، احترام کیجئے ان کا. اور جب تک احترام نہیں ہوگا، خدا کی قسم دینی ماحول اور مزاج ہم لوگوں کے اندر نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ کے دھلے ہیں سب، غلطیاں ہر دو سے ہوتی ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہماری اپنی مجلسوں کے اندر اس کا باضابطہ مذاکرہ ہوتا ہے. ایک امام صاحب اگر اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرتے ہیں تو کبھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ صاحب ان کی بھی ضرورتیں ہیں. ایک مؤذن سے اگر اس کی ضرورتوں میں تکمیل میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے لیے بھی کچھ ضرورتیں ہیں. ایک گھر پہ پڑھانے والے ٹیوشن استاد اگر آپ کے گھر پہ کسی ضرورت سے نہیں آتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. لیکن دینی خدام کو ہم نے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک سب اٹھا کے بول دیں گے. یہ ادب و احترام نہیں ہے. یہ خدام ہے دین کے. آپ اپنی نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ تحریمہ باندھتے ہیں تو مسلک کے اعتبار سے آپ سے لا غلطیاں ہو جائیں نماز کے اندر، لیکن سجدہ سہو آپ کو لازم نہیں ہے. اور وہی اگر ایک امام سے غلطی ہو جائے، آپ کہیں گے صاحب میرے سے غلطی نہیں ہوئی، امام سے ہوئی، میں سجدہ سہو نہیں کروں گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام کو جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ باندھ دیا تو آپ نے اپنی نماز کو امام کے حوالے کر دیا. اب آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. امام رکوع کیا تو رکوع، امام سجدہ کیا تو سجدہ. یہ حال ہے امام کا. اور ہمارے پاس اماموں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مؤذن اعلان کرتا ہے، آپ کو وقت شروع ہونے کی اطلاع کرتا ہے، وہ آپ کو ندا لگاتا ہے، حی علی الصلاح، آئیے نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف. وہ آپ کو آپ کے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے. اور ہم نے مؤذن کا کیا مقام و مرتبہ رکھا؟ ایک استاد گھر پر آپ کے بچوں کو پڑھانے آتا ہے تو وہ صرف قرآن نہیں پڑھا رہا ہے، وہ صرف دینی ماحول نہیں فراہم کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے بچے کو دینی تربیت کر رہا ہے. وہ آپ کے بچوں کو مرتد ہونے سے، وہ آپ کے بچوں کو دین بیزار ہونے سے بچا رہا ہے. اور آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ اپنی خوشی سے، اپنی حیثیت کے مطابق دیتے. لیکن یہ جو بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے ٹیوشن پڑھانے کے واسطے، کیا لیں گے صاحب، کتنا لیں گے صاحب، بہت زیادہ ہے صاحب، 4 بچے ہیں صاحب، کچھ تو کم کیجئے صاحب. مذاق بنا رکھا ہے دین کا ہم لوگوں نے. اور اس میں بھی سوچیں گے صاحب کون کم لے رہا اس کے پاس بھیجاؤ، چاہے بچے کی تجوید آئے نہ آئے، چاہے وہ ماحول آئے نہ آئے. اور استاد پڑھا کے چلا گیا تو کبھی اتنی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر تھوڑا پوچھیں کہ بیٹا آج مول صاحب نے کیا پڑھایا تم سے. ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لے، میرا فرض ہے، میں اپنی فرض ادا کر رہا ہوں. میں مذاکرے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر.
میرا فرض ہے وارث رسول ہونے کی حیثیت سے ہم میں کا ہر ساتھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کی تعلیم کے واسطے اور خاص طور پر دینی تعلیم کے واسطے کتنا فکر مند ہوں، کتنا میں فکر مند ہوں۔ ایک استاذ کو اگر میں نے رکھ دیا تو کبھی میں نے پوچھا استاذ سے کہ حضرت کیا میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے؟ کبھی میں نے پوچھا؟ استاذ اگر لاپرواہی کر رہا ہے تو وہ بھی انسان ہے، لاپرواہی اس سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے بھی بات کی جائے کہ مول صاحب اتنا وقت ہو گیا، بچہ آگے نہیں بڑھ رہا، کچھ خیال کیجئے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر ادب کہاں سے آئے گا ہماری اولادوں میں، دین کہاں سے آئے گا؟ آج بچے بلوغت کی عمروں کو پہنچ رہے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، بالغ تک ہو جا رہے ہیں بچے، لیکن ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ یہ سچی باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی فرسودہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ غسل فرائض، غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، غسل کس کو کہتے ہیں، غسل فرض کیسے لیا جاتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ ان کو بس یہی معلوم ہے گھر میں بابا نے شاور لگا دیا، شاور کھول دیا، ٹھہر گئے، نہا لیے، ختم۔ لیکن غسل میں نیت بھی ضروری ہے، کیسے غسل ہونا چاہیے، غسل کے آداب کیا ہیں۔ نہ باپ کو اتنی فکر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھا سکے، نہ استاذ کو باپ نے بتلایا کہ میرا بچہ قریب البلوغ ہے، ذرا آپ اس کی فکر کریں۔ یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں، خاص طور پر اولاد اور اولاد میں بھی لڑکیوں کی بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں دینی ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت